ویلکم بیک ناظرین. تو آپ سنا رہی تھی ہمیں قصہ کہ وہاں سب جیل ہوگی تھی، اور اب بے نظیر کو میرے خیال 3 مہینے ہو گئے تھے کنفائنمنٹ میں. تو بیگم صاحب ایک دن رات کو آئیں اور انہوں نے میری امی تھے اور مائی فادر واز دیئر، تو ان کو کہا جو میں آپ کو یہ کیسے کہوں لیکن بے نظیر کہتی ہے جو یاسمین کو آپ لے کے آؤ. تو میں نے کہا میں کیسے جاؤں گی، بیگم صاحب اجازت تو نہیں دیں گے. تو شی سیڈ نو، اس نے خود سارا میپ آؤٹ کر لیا جو آپ کیسے آؤ گے. اس وقت ہمارے گھر میں بہت CID ہوتی تھی، بہت انٹیلیجنس ہوتی تھی. انہوں نے کہا کیسے ہم یہاں سے نکلیں گے. تو بھٹو صاحب کی ایک جیگور ہوتی تھی جو لو سی کار تھی. تو بیگم صاحبہ نے کہا جو میں بیٹھوں گی اور آپ نیچے بیٹھو گے اور میں ساڑی اپنی اوپر ڈال دوں گی اور ہم ایسے نکل جائیں گے. آپ چھپ جائیں گے کیموفلاج میں. تو پھر ہم لوگوں نے بھی لائٹیں شائٹیں بند کر دی. تو ہم نے کہا تو لیکن جب ہم پراچا ہاؤس کے پاس پہنچے تو پولیس والوں نے تو روکا، مطلب سرچ. تو بیگم صاحبہ نے کہا جلدی جلدی گیٹ کھولو میں واپس آئی ہوں. جو بیگم بھٹو ریسٹ میں نہیں تھی. تو ہم لوگ جب اندر گئے تو گیٹ کے اندر مجھے بھی ڈر لگ رہا تھا جو پتہ نہیں آپ پکڑ لیں گے کیا ہوگا، لیکن ان کا سرونٹ آ کے سامنے کھڑا ہو گیا. تو اسٹیپ کے جلدی سے میں اندر بھاگ گئے، ساڑی کے نیچے سے نکل کے. اور بے نظیر صاحب کھڑی ہوئی تھیں اینڈ بہت مطلب گلے شلے لگایا. اینڈ شی سو آئی ایم سو ہیپی جو آپ لوگ دیٹ یو ہیو کم. تو پھر اس کے بعد ان کے پاس 2 مہینے رہی اور میرا برتھ ڈے 2 مہینے. تو رات کو ہم لائٹ بند کر دیتے تھے. آ کے کہتے تھے جو وہ پولیس والوں کی آواز آ رہی ہے جو بات کر رہا ہے اب لائٹ بند کر دو تو ان کو سسپیشن نہ ہو جائے، گھر کے اندر نہ سرچ کرے. اچھا وہ بھی انہوں نے سوچ لیا تھا جو خدا نخواستہ جو سرچ کریں گے تو I'll put you in the cupboard upstairs. تو پھر میری برتھ ڈے تھی اس وقت. But she had planned it out. I mean, like cake منگوایا, candles. Birthdays ان کے لیے بڑی Very important. I mean, I thought, it's my birthday. It doesn't matter. She said, Yasmin, you're not with your family. So I said, doesn't matter. I'm with you. So then she, میری بہنوں سے مطلب present منگوایا. Everything. She was very generous. I mean, she loved giving presents. اور ایک قصہ تھا جب بے نظیر صاحبہ خود موٹر سائیکل پہ کچھ اپنے کیموفلاج کر کے نہیں وہ سنائے ہیں. ان کا ایک نوکر تھا ابراہیم، بگ فیٹ سندھی. تو جیکٹ شیکٹ پہن کے آتا تھا. سردیاں تھیں اسلام آباد میں جنوری میں ہمارے گھر. تو کھانا ہمارے گھر سے جاتا تھا بھٹو صاحب کا. تو وہ روز آتا تھا وہ ٹفن کیریئر واپس دینے. تو رات کو پھر 10 بجے آیا. تو میں نے کہا جو ابراہیم نیچے آیا ہے. تو میں نیچے گئی دیکھنے کے لیے. تو سیڑھیوں کے نیچے میں کھڑی ہو گئی. and I said, oh no. بے نظیر ہے dressed up like Ibrahim. بے نظیر صاحب جیل سے. She'd put on a big pagdi and she'd put on glasses, beard, everything. So she said, shh. پھر ہم اوپر چلے گئے. اسکیپ کر کے سب جیل سے 2 دن آپ کو ابراہیم بنا کے اور آ گئی. 2 دن 3 دن ہمارے ساتھ رہے. And then she went back. Actually managed to come 3 دن رہ کے پھر اس کے بعد مطلب بھٹو صاحب کو ملنا تھا. لیکن میں کہتی ہے میں I will not tell Mr. Bhutto because he'll get very worried. I said, of course. I mean, like, God forbid if you get caught, it could have been really bad. شاید آپ کہہ رہے تھے کہ بے نظیر کی جب 50th برتھ ڈے تھی بے نظیر بھٹو کی تو انہوں نے منائی نہیں وہ سالگرہ. وہ کیونکہ ان کا جو ایک سیکیورٹی انچارج تھا منور سراوردی، اس کو کچھ دن پہلے اسیسینیٹ کیا گیا تھا. تو بے نظیر جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ اس کو بڑا شوق تھا اپنا برتھ ڈے بنانے کے لیے. تو ہم نے پلان بنایا تھا ہم ایک اچھی جگہ جائیں گے. ٹولڈ ہر بک اے نائس ریسٹورینٹ فار یو. شی واز ایکسائٹیڈ اباؤٹ اٹ. 50th برتھ ڈے تھی، سارے ہمارے کزنس وغیرہ. مگر وہ 2-3 دن پہلے اس کی اسیسینیشن ہوئی. اینڈ شی واز اے ویری سینسٹیو ہیومن بینگ. اور اس کو اتنا اس کا وہ صدمہ پہنچا، اتنا رنج ہوا کہ اس نے کہا کہ نہیں میں برتھ ڈے کہیں باہر نہیں بنا سکتی، گھر کے اندر ہی آپ انتظام کریں. تو پھر ہم نے گھر کے اندر باہر سے کھانا منگایا، کیک آیا. مگر وہ اوکیزن جو تھا 50th برتھ ڈے she was looking forward to it and it couldn't happen. But ایک وہ loyalty تھی. But there was always this fear that the Bhuttos, she used to tell me the Bhuttos die young. So when she, yes, so جب 50 کی ہوئی تو نے کہا دیکھو میں 50 کی ہو گئی ہوں. And I'm alive. Then when she crossed 52, she said I'm older than my father today. طارق اور یاسمین جیسے ویوز جو ہیں وہ بڑی ریلیونٹ ہیں بیکاز آپ یہ سمجھ جائیں کہ مسٹر بھٹو واز اے پبلک فگر. ٹھیک. Benazir from an early age became a public figure. The other children also had roles as public figures. Not all of them, but several of them. Tariq Islam کا بھی میں نے کہا چیر مبارک کے علاوہ پبلک فگر کا بھی رول تھا. اب پبلک فگر کے یہ معنی ہے کہ جو آپ کہانیاں سنیں گے اور جو پبلک بیہیویئر آبزرو ہوگا, there is a mask. یہ ایک ویل ہے.
آپ چہرہ صحیح طرح نہیں دیکھ سکتے, آپ پبلک بیہیویئر سے پرائیویٹ بیہیویئر نہیں انٹرپریٹ کر سکتے, نہیں انٹرپریٹ کبھی کبھی آپ کو کر بھی تو سکتے ہیں. نہیں, کبھی کبھی آپ کو یہ جھلکیاں نظر آئیں گی آف دا پرائیویٹ پرسن انڈرنیتھ. آئی ناٹ انڈرسٹینڈنگ حمید, اس کا مطلب آپ کیا کہہ رہے ہیں, دوغلا پن ہے, ہپوکریسی ہے؟ نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ الٹیمیٹلی بے نظیر کیم اکراس کہ شی واز اے ویری ہیپی پرسن, بٹ میرے خیال میں بے نظیر واز ان مینی ویز اے ویری سیڈ پرسن. She couldn't have come across as a happy person. She could spend hours with her, she would laugh, she would giggle, she would bring up positive things. She said, let's talk about nice things. لیکن بے نظیر کی یہ بات تھی کہ there are certain periods in her life which completely stamped itself on her. جب اس کی solitary confinement تھی in the 1980s under Ziaul Haq, and there were long periods of solitary confinement جب ان کی ear infection ہوئی تھی. It completely devastated her, but she never allowed it to overtake her. Those nights jab Benazir You zikr mean kar she rahi wasn't bitter when you said it? She wasn't bitter. She didn't come out but as a damaged commodity. Ladkhana mein, where she was alone, and there was an army major or captain down the corridor, and nobody else was with her. The kind of mental agony. میں 1980s کے ضیاء الحق کے پیریڈ کی بات کر رہا ہوں. The kind of mental agony that she went through under that solitary confinement. This is not allowed to be brought forward. Even Mr. Bhutto's period during solitary confinement, صرف وہ جھلکیاں آپ کو نظر آتی ہیں which he allowed. اب people like Yasmin and other people talk about what happened. لیکن this was not generally known. Similarly, یہ جو بے نظیر کی psychological trauma تھی of that period, thinking about her father dying, and at the end of the period, having her brother dying on her. تو یہ this left a permanent scar on her life. تو یہ similarly, یہ جو ٹریجڈی ہے اس کی کنسیلمنٹ انڈر دا پبلک ماسک, یہ بہت امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے. ایک منٹ, لیکن حمید آپ جب کہتے ہیں ٹریجڈی انڈر کنسیلمنٹ آف دس پبلک ماسک, دا ٹروتھ ہے کہ پاکستان کی قوم جو ہے اس نے اس ٹریجڈی کے ساتھ تو بہت ریلیٹ کیا ہے. اگر ایک سپورٹ, ایک بہت سی ہزار اور چیزیں ہیں, لیکن جو ایک سپورٹ کا لیول ایک قوم میں رہا ہے وہ تو اس ٹریجڈی that's what carried them through. نسیم بھی میں ٹریجڈی کا ایسے ذکر کرتا ہوں کہ دیکھیں, آپ دیکھیں کہ آن ہر 50th برتھڈے بے نظیر ویری کانشیسلی, جیسے جان ملٹن نے 21 سال کی عمر میں آن ہز بینگ ارائیوڈ ایٹ دی ایج آف 23 ایئرس کی عمر میں انہوں نے لکھا تھا, تو بے نظیر who had learned that poem in her college days, in her early college days, also wrote the story of Benazir on her 50th birthday. اب اس کی جو closing lines ہیں, that is how Benazir perceived her part of the legacy. And it is I think something جو آپ دیکھیں کہ 50ویں سالگرہ پر جیسے طارق نے کہا, it is an occasion for someone to feel this is a special period in my life. Very special. I become 50, and what is Benazir's final words? She foreshadows her death even then. Listen to the final words of her own birthday poem. She says, "Hear the wind, it carries the sound of horses that galloped." That galloped. A military image. Of caravans that came. Restless people, civilians in search of a future. Of tanks that tumbled and rumbled, of planes that flew before the torch of time was passed. The torch of time was passed as history's pendulum swung. What is this? The torch of time is passing as history's pendulum is swinging. This is Benazir. Why? Because Marvi is Benazir, as she became after Shahnawaz, when they greeted Benazir back from London with the Marvi posters, because she had been incarcerated like Marvi by Ziaul Haq. So, and Marvi's spirit never broke. She told her abductor Umar Sumra that you may keep me in this jail, you may attempt to ravish me, you will never get my soul belongs to me. So when Benazir calls herself Marvi, she says her soul belongs to her. So what does she say? The desert wind calls, Marvi's call, a timeless call, a call the desert wind carries. And what are the last 4 lines? Children. The desert wind is carrying the call to the children. Children, hear the desert wind. Hear it whisper. Have faith, we will win. The battle is there, but we will win. Absolutely. And a message is to the children. Marvi is there. The timelessness of her role, which means she has no individual contours in her own mind. She is only part of a legacy, a tradition of the people, and their children are its torch. And she is passing on also. She is passing on the torch from one generation to another. ناظرین, یہ بڑی ایک میرا خیال ہے ریئر اوکیزن ہے کہ جہاں کے بے نظیر بھٹو صاحبہ کی
جو 50ویں سالگرہ پہ انہوں نے کچھ لکھا. یہ ہمیں حمید ہارون صاحب نے پڑھ کے سنایا ہے. ہم کوشش یہ کریں گے کہ دنیا نیوز کی وساطت سے یہ جو پوری پوئم انہوں نے لکھی ہے اس کا اردو کا بھی ترجمہ کریں, انگریزی میں بھی اس کی رینڈیشن کروائیں. فی الحال ہم ایک بریک لیتے ہیں, پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں.